اگر آپ ایک ٹیچر ہیں یا ایک پیرنٹ ہیں تو آپ کا روزمرہ اپنے بچوں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہوگا، ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور والدین ہونے کی حیثیت سے اپنے اولاد کے ساتھ۔ چیلنجز بھی آتے ہوں گے، پرابلمز بھی فیس کرتے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں پر پھنس بھی جاتے ہوں گے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 ایسی ٹیکنیکس شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اگر آپ سمجھ لیں اور اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ چلیے جانتے ہیں۔ پہلا ٹیکنیک جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے نو کمپیریزن۔ اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے یا اس طرح سے نہیں کر رہا ہے جس طرح سے آپ نے اس کو بتایا ہے، جس طرح سے آپ نے گائیڈ کیا ہے، اس سے بالکل اپوزٹ کر رہا ہے، تو کبھی بھی اس بچے کو، اس اسٹوڈنٹ کو کسی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ فار ایگزامپل، ارے وہ دیکھو زاہد تو تم سے کتنا اچھا ہے، وہ تو ٹائم پر ہوم ورک کرتا ہے، تم 1 نمبر کے نالائق ہو، نٹھلے ہو، نکمے ہو، تم ٹائم پر ہوم ورک نہیں کرتے۔ اس طرح کی مثال دے کر آپ اس کو بہتر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو اور بگاڑ رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ وہ آپ کی بات تو پہلے سے نہیں مانتا تھا، آگے سے وہ زاہد سے بھی نفرت کرنا شروع ہو جائے گا، رائٹ؟ تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ استاد ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم ایک منفرد شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو اس کی صلاحیتوں پہ فوکس کیجئے، اس کی صلاحیتوں پہ غور کیجئے اس کو بہتر بنانے کے لیے، نہ کہ اس کو مثال دے کر مزید بدظن کیجئے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے اور کوشش کریں کہ آپ اس پر عمل درآمد کریں۔ والدین ہونے کی حیثیت سے جو اکثر غلطی والدین کر جاتے ہیں وہ اپنے ایک اولاد کو دوسری اولاد کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یعنی کہ موازنہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر پہلے نمبر کا بیٹا جو ہے یا دوسرے نمبر کا بیٹا جو ہے وہ بات نہیں مان رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کو دوسرے بچے کے ساتھ، دوسری اولاد کے ساتھ کمپیئر کرنا کہ وہ دیکھو اصغر تو اتنا اچھا ہے، تم 1 نمبر کے جو ہے نا وہ نافرما بردار بچے ہو اور ایسے ہو اور ویسے ہو۔ تو ہوگا کیا کہ وہ آپ کی فرما برداری کرنا تو دور کی بات، وہ اصغر سے بھی نفرت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کی مثالیں دینے سے، کمپیئر کرنے سے نفرت بڑھ جاتی ہے۔ یہ چائلڈ سائیکالوجی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو بعض اوقات پیرنٹس جو ہیں وہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان موازنہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک بیٹی کے ساتھ دوسری بیٹی کی مثال کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں والدین۔ خدا را ایسی غلطی مت کیجیے۔ ہر اولاد ایک منفرد شخصیت کی مالک ہوتی ہے، اس کے پاس اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، قدرت نے اس کو منفرد پیدا کیا ہوتا ہے، تو اس کی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کیجیے، موازنہ نہ کیجیے، رائٹ؟ دوسری ٹپ جو اب میں آپ سے شیئر کروں گا وہ کہلاتی ہے ویٹنگ فار میلٹ ڈاؤن۔ یعنی کہ اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا بچہ ایز اے پیرنٹ، والدین ہونے کی حیثیت سے آپ کی اولاد میں سے کوئی بگڑ جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے یا کسی قسم کی مینٹل ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ سب سے پہلا کام جو کیجئے وہ کیجئے اس کو ٹھنڈا کیجئے۔ غلطی کیا کی جاتی ہے کہ اس ہی ہیٹ اپ سچویشن میں، جبکہ وہ جذباتی ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، ڈسٹربڈ ہوتا ہے، فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، تو اسی موقع کے اوپر ہم اس کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی پلیز نہ کیجئے، پہلے اس کو ٹھنڈا کیجئے، وہ جو اس کے اندر گرد و غبار ہے اس کو نکالیے، اس کو صاف کیجئے، اس کو خالی کیجئے، اس کو میلٹ ڈاؤن کیجئے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو ٹھیک آپ کو بات لگتی ہے وہ اس سے کیجئے، اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اچھی ہے، تو اس وقت اس موقع پر وہ بات اس سے کیجئے۔ پہلے اس کی بات سن لیجئے، اس کو ٹھنڈا کیجئے، اس کو ہر قسم کا غرض و غبار نکال لینے دیجئے اور اس کے بعد وہ بات آپ اس سے کیجئے۔ پھر وہ نہ صرف آپ کی بات سنے گا بلکہ مانے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرے گا، اور ایز پیرنٹس، والدین ہونے کی حیثیت سے آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ایک گہرا رشتہ مزید بن جائے گا۔
ٹیچر ہونے کی حیثیت سے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ ایک کلاس میں اگر 25 اسٹوڈنٹس ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ کو ذاتی انفرادی طور پر توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے ایک استاد کے لیے، ٹیچر کے لیے. تو اس موقع پہ جب آپ ایز ٹیچر یہ دیکھیں کہ کوئی بچہ ڈسٹربڈ ہے یا اس کی کسی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے یا گھر میں کچھ پرابلم چل رہے ہیں، وہ مینٹلی وہاں پر اویلیبل نہیں ہے، تو آپ بریک ٹائم میں اس کو پاس بٹھائیے اور اس سے پوچھئے کہ آپ اس کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. ظاہر ہے والدین کا کام اپنا ہوتا ہے، استاد کا کام اپنا ہوتا ہے. صرف کتابیں پڑھا دینا استاد کا کام نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں استاد کے اوپر. تو یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتا رہا ہوں ایز ٹیچر اور ایز پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے، استاد اور والدین ہونے کی حیثیت سے. یہ 2 چیزیں آپ اگر کر جائیں، سمجھ لیں، اس کو پریکٹیکلی عملی طور پر اپلائی کریں، تو آپ دیکھیے گا 100% رزلٹس آپ کے حق میں ہوں گے. استاد ہونے کی حیثیت سے طالب علم آپ کا احترام کرنا شروع ہو جائے گا، وہ احترام بڑھ جائے گا، اور والدین ہونے کی حیثیت سے اولاد آپ کے اور قریب ہو جائے گی، آپ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا اور تعلقات اور خوشگوار ہوں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.